اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 1 مئی 2024 شکاگو کے جو مزدور شہید ہوئے تھے آج ان کی یاد ہم منا رہے ہیں، اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہیں، مگر یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھیوں سے ہمارے ساتھی فاروق صاحب، اظہر اوان صاحب، طارق صاحب، فرحان صاحب موجود ہیں، شمس الرحمان سواتی صاحب موجود ہیں، عاشق صاحب موجود ہیں، علی صاحب موجود ہیں، دیگر کچھ ساتھیوں کے نام میں مس کر گیا ہوں گا جو غالباً ابھی سامنے نہیں ہیں۔ آپ تمام ساتھیوں کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کم از کم آج کے دن یہاں پہ موجود تو ہیں۔ آج کا دن تو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تھا، مگر یہ ذہن میں رکھے کہ یہ دن آپ کے لیے بھی منایا جا سکتا ہے جب آپ کوئی ایسا تاریخی کام کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ شہید ہونے کو دل تو کرتا ہے بہت، پر سنا ہے اس میں لوگ مار دیے جاتے ہیں۔ شکاگو کے اگر مزدوروں کا دن منایا جا رہا ہے تو انہوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی۔ اگر یہاں پہ مجھے لیڈر کہا جا رہا ہے یا جو میرے ساتھی ادھر موجود ہیں، تو ہماری مثال بالکل اس درخت کی طرح ہے کہ اگر وہ سایہ دیتا ہے تو وہ دھوپ برداشت کرتا ہے، وہ ساری دھوپ اس کو پڑ رہی ہوتی ہے تو نیچے وہ جو اپنا ورکر ہے یا کچھ ہے آپ تک ہم جو ہے وہ دھوپ نہیں آنے دیتے۔ یہ وہی درخت ہے اگر جس کو پھل لگا ہوتا ہے تو پتھر تو وہ درخت کھا رہا ہوتا ہے، مگر جو پھل نیچے گرتا ہے وہ نیچے مزدور یا ملازم جو ہے وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے آپ کے قائدین اس سایہ دار درخت اور پھلدار درخت کی طرح تو موجود ہیں، یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ نے اس درخت سے سایہ حاصل کرنا ہے یا پھل حاصل کرنا ہے، یا آپ نے گھروں میں بیٹھے رہنا ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے جو سب سے بڑی قرارداد میں پیش کرنا چاہتا ہوں مہنگائی کے اس دور میں، کہ مزدور کی کم از کم اجرت جو ہے، کم از کم اجرت وہ 50,000 کی جائے، یہ بھی کم ہے۔ ہاتھ کھڑے کریں جی، اور یہ جو 50,000 روپیہ کم از کم اجرت ہوگی، یہ گورنمنٹ ٹیکس چیکر سے نہیں جانی ہے۔ یہ پیسہ وہ سرمایہ کار دے گا، وہ انڈسٹریلسٹ دے گا، وہ زمیندار دے گا، یہ گورنمنٹ کی جیب سے نہیں جانا ہے۔ گورنمنٹ تو اپنے ٹیکس لگا رہی ہے، خواہ بجلی کے اوپر ہو، گیس کے اوپر ہو، پیٹرول کے اوپر ہو، یہ تمام ٹیکسز تو گورنمنٹ لگا رہی ہے، سرمایہ کاروں کے اوپر بھی ہے۔ ہم ملازمین، عام عوام کچھ مزید اگر یہ سیلریز بڑھیں گی، سرمایہ کار وہاں سے قیمت بڑھا دے گا، چیز سے ہم وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر اس مزدور کا حق اس کو دیا جائے۔ اور جو 25,000 بھی کم از کم اجرت ہے جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کروائیں۔ دوسری چیز، ابھی عاشق صاحب نے بات کی، بات سے بات میرے ذہن میں آئی اداروں کی نجکاری کے حوالے سے۔ وہ کون سا بے وقوف سرمایہ کار ہے؟ جو بھی ادارہ ہوگا یا ڈپارٹمنٹ ہوگا، کسی نے خریدنا ہے، سرمایہ کار نے خریدنا ہے، وہ کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ گھاٹے کا سودا کرے۔ وہ بہتر مینجمنٹ لائے گا، ریٹس انکریز کرے گا، وہ جو کچھ بھی کرے گا اسی ادارے سے، اسی ڈپارٹمنٹ سے حاصل کرے گا ریونیو، اور وہ منافع کے اندر چلا جائے گا۔ حبیب بینک کی مثال آپ کے سامنے، پرائیویٹائز کیا تو وہ کہاں سے کہاں پہ پہنچا۔ تو بہتر مینجمنٹ لا کے اداروں کو بہتری کی طرف جو ہے لے کے جایا جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ جو دوسری بات کی آئیسکو کے ہمارے صدر عاشق صاحب نے، کہ کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے، جو ہمیں بار بار کہا جاتا ہے
کہ بھائی IPPs کے ساتھ معاہدے ہوئے ہوئے، وہ بجلی بنائے یا نہ بنائے، ان کی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہم نے کیپیسٹی چارجز دینے ہیں، اور وہ وہی کیپیسٹی چارجز فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور اس چیزوں میں لگ کے ہمارے سے ہی وصول کیے جاتے ہیں۔ تو جناب والا، حکومت کے لیے بھی میسج ہے اور آپ ملازمین کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ ہمیں بھرتی کرتے ہوئے پینشن کے حوالے سے ہمارے ساتھ بھی ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے ریٹس اور دیگر مراد جو ہیں وہ فکس تھے۔ نیما کوٹھا، کڑم چھال، کہ جدھر مظلوم ماڑا نظر آئے آپ اس کے اوپر جو ہے اس ایگریمنٹ کو تو آپ چھوڑیں اور ہماری کٹوتیاں کرنے کی طرف لگ جائیں۔ اگر اس طرح کا کوئی اقدام آپ نے کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ جو ایگریمنٹ جو ہمارے سے بات کیے گئے ہیں کیپیسٹی چارجز کے حوالے سے، پہلے ان ایگریمنٹس کو کینسل کیا جائے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیبنٹ کی میٹنگ بلائیں، کابینہ سے منظوری لے اور کینسل کیا جائے۔ نیشنلائز ادارے نہیں کیے گئے تھے، کابینہ کی منظوری، آپ الیکٹڈ ہیں، ہم حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، بڑی توقعات بھی ہمیں وابستہ ہیں اس حکومت سے، شہباز شریف صاحب سے، آصف زرداری صاحب سے، مریم نواز شریف صاحبہ سے، علی امین گٹا پور صاحب سے، اور ہمارے سندھ سے مراد علی شاہ صاحب، سرفراز بگٹی صاحب۔ پوری وفاقی کیبنٹ سے ہمیں بہت سی توقعات وابستہ ہیں۔ یہ جو IMF کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو ٹیکس کا نظام ہے، FBR کو بہتر کیا جائے۔ ہفتہ پہلے جنگ اخبار کا ہاف پیج تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ پینشن کا حجم، اگر پوری پینشن کا حجم 800 ارب ہے تو صرف ایک سگریٹ کی جو ٹیکس چوری ہو رہی ہے وہ 500 ارب، وہ میں نے نہیں روکنی ہے، وہ وابڈا کے ملازم نے نہیں روکنی ہے، وہ CDA کے PWD کے جن اداروں کی نجکاری کر رہے ہیں وہ انہوں نے نہیں روکنی ہے۔ اگر روکنا ہے تو جہاں پہ اتنا لوپ ہولز آ رہے ہیں FBR کے اندر اصلاحات لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آنے والے بجٹ کے حوالے سے تمام پاکستان بھر کے ملازمین کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ پینشن اصلاحات لے کے آ رہے ہیں، اور ابھی بھی آپ ملازمین نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اکٹھے نہ ہوئے، اپنے حق کے لیے باہر نہ نکلے۔ تو اس جون کے اندر جو بجٹ آ رہا ہے، پینشن اصلاحات آپ کے اوپر نافذ ہو رہی ہیں، اور پھر پچھتاوے سے کیا ہوگا جب چڑیاں چگیں۔ وفاق ایک چشمے کی طرح ہے کہ جو بھی مراد یہاں سے ملتی ہیں، 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہو، ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز ہو، ڈسپیرٹی ہو یا تنخواہوں میں اضافہ ہو، اس کا بینیفٹ صوبوں میں پہنچا ہے۔ اور یہ پینشن اصلاحات اگر وفاق میں نافذ ہوئی تو اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ صوبائی ملازمین، خاص طور پہ مریم نواز شریف صاحبہ، آپ نے ہم سے وعدہ بھی کیا تھا، پنجاب کے ملازمین کی لیو انکیشمنٹ کا ایشو ابھی تک حل نہیں ہوا ہے۔ خدارا ملازمین کو احتجاج کے اوپر مجبور نہ کیا جائے۔ کمیشن کی سفارشات ہیں تنخواہوں میں تفریق کو ختم کرتے ہوئے 70% تک لے کے جائیں، ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس کو کم از کم 200%، ان کی تو 100% کی جو ہے پرپوزل تھی، بٹ وہ 2022 کی۔ ہم لوگ قصوروار ہیں کہ ہم نے آواز نہیں اٹھائی، ہم اکٹھے ہو کے نہیں۔ ابھی بھی 7 کروڑ کی لیبر ہے ہماری اور ہم مٹھی بھر ساتھی ادھر موجود ہیں، مگر جتنے بھی ہیں پرعزم ہے، اور مجھے آپ تمام قائدین کے اوپر فخر ہے۔ PLA ملازمین ہیں، ان کی ریگولرائزیشن، وفاقی ملازمین خاص طور پہ جو کلاس 4 کے ہمارے ساتھی ہیں جن کی اپگریڈیشن کی گئی ہے 2 اسکیل الاؤنسز، ان کو پہلے والے دیے جا رہے ہیں، مراد نہیں مل رہی ہیں، وہ بھی ہمارے مین مطالبے کے اندر۔ یہ اسی صورت میں پورے ہوں گے جب آپ اپنے ملازمین پنکھے کو، AC کو، ہیٹر کو چھوڑیں گے،
اور عملی طور پہ اپنا حق لینے کے لیے باہر نکلیں۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا پلیٹ فارم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہیا کیا ہے، غیر سیاسی تھا، غیر سیاسی ہے، غیر سیاسی رہے گا، پرامن تھا، پرامن ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پرامن رہتے ہوئے ہم نے اپنے دیگر جو امارات حاصل بھی کیے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اس میسج کو شیئر کریں۔ تمام وفاقی و صوبائی ملازمین اگلی کال کی تیاری کریں۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ نہ پہلے آپ کے حقوق کے اوپر سمجھوتا ہوا تھا، نہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آپ کے حقوق کے اوپر ہم بھی وعدہ کرتے ہیں جی، وعدہ کرتے ہیں یار تمام باجوہ قدم بڑھاؤ، تمام باجوہ قدم بڑھاؤ، ہم سب آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پاکستان۔ بہت شکریہ۔ ایک قرارداد ذرا پاس کرتے جی۔ تو یہ تھی آج شکاگو کے مزدوروں کی یاد میں جو 1 مئی منایا جاتا ہے اس کی ریلی تھی، اور ساتھ ہی جو پورے پاکستان کے گورنمنٹ امپلائیز ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر کے یا کارپوریشنز ہیں، ان کے ملازمین کا جو استحصال ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا مظاہرہ تھا، یعنی ایک سٹیج شو تھا، اور ایک ریلی بھی جو کہ یہاں سے پریس کلب سے شہید ملت تک گئی اور پھر وہاں سے واپس پریس کلب آئی، جہاں پہ تمام قائدین جو کہ ریڈیو پاکستان، ایجوکیشن، پاک سیکریٹریٹ، پی ٹی وی، اے ٹی وی اور جو ہے سی ڈی اے کی تمام یونینز، ایسوسیشنز اور ریلوے پاکستان اور باقی تمام کے قائدین نے یہاں پہ خطاب کیا، اور شکاگو کے مزدوروں کے ساتھ اور باقی جو مزدور ہیں ان کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور آگے شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، جزاکم اللہ خیر۔